وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیلہ کے متعلق آپ کا سوال ہے۔ وسیلہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ذریعہ، اس کی جمع وسائل ہے، یعنی کوئی ایسا سبب اختیار کرنا جس کے ذریعے آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں۔ ہمارے ہاں وسیلے کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، کہ کون سے وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو یہ اعمال جو ہیں یہ کیا بن جائیں گے؟ یہ وسیلہ بن جائیں گے اللہ کے قرب کا۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو جن کی خدمت کی جائے یا جن سے مانگا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر دے دیں گے، اور یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ تو یہ کنسپٹ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر انسان کی دعا کو سنتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا نام ہے الصمد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب آپ نے سوال کرنا ہے صرف اللہ سے کرنا ہے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کا قرب یا وسیلہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ اعمال، اس میں ایک اہم عمل جو عبادت بھی ہے وہ دعا ہے۔ دعا یہ عبادت ہے، مانگنا یہ عبادت ہے۔ تو جب آپ مانگیں گے تو آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور مانگنے میں آپ ایک وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے بڑے خوبصورت اور پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، مانگو۔ تو آپ ان ناموں کا واسطہ اور وسیلہ دے سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، مجھ پر رحم فرما، تیرا نام الغفور ہے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرا نام الرزاق ہے تو میرے رزق میں فراوانی نصیب کر دے، مجھے رزق میں فراوانی عطا کر دے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کیا جائے اور ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی جائے، یہ بہترین وسیلہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دیا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، پریشانی کے وقت کی جو دعا ہے، مکمل دعا، بڑی دعا ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جن ناموں کو تو نے خود اپنی ذات کے لیے پسند کیا ہے۔ تو یہ شرعی وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ اختیار کیا جائے، ناموں کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے، مانگا جائے۔ اور دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی نیک عمل ہے جو آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اس کو اللہ کے ہاں پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا عمل جو میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے، تجھے اگر یہ میرا عمل پسند ہے تو میرے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے، میری پریشانی کو دور کر دے۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی وسیلہ بنتے ہیں۔ اور تیسرا وسیلہ یہ ہے کہ آپ کسی نیک شخص سے دعا کا کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کر دے، جو زندہ ہو، موجود ہو، نیک ہو، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو یہ جائز وسیلے ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جو وسیلے کا کنسپٹ ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور اولیاء کی موڑتا نہیں، ہم خود اللہ سے مانگ نہیں سکتے اور کوئی اور ہمیں لے کر دے گا، تو یہ کنسپٹ درست اور جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا کو سنتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔